اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مکھی کی۔ مکھی دنیا میں آخر کیوں پیدا ہوئی؟ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ زمین پر موجود ہر مخلوق کے پیدا ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز، حکمت یا مقصد ضرور ہوتا ہے؟ وہ پہاڑوں کی بلندیوں میں چھپے نایاب جانور ہوں یا سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی مخلوقات، یا پھر ہمارے گھروں میں روزمرہ نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہر ایک کا وجود سوال اٹھاتا ہے کہ یہ دنیا میں کیوں ہے؟ مگر ایک ایسی مخلوق ہے جو بظاہر معمولی دکھائی دیتی ہے، جس کی موجودگی سے اکثر لوگ چڑ جاتے ہیں، جس کی بنبناہٹ کانوں میں بے چینی پیدا کرتی ہے اور جسے دیکھتے ہی ہمارے ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس چھوٹی سی اڑتی ہوئی عام سی نظر آنے والی مکھی کی۔ آخر دنیا میں کیوں پیدا ہوئی؟ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بیماری پھیلانے والی یہ صرف ایک فضول بے مقصد مخلوق ہے، یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہے کوئی حیرت انگیز سائنس، کوئی قدرتی منصوبہ، کوئی ایسی حکمت جو انسان کی عقل کو چونکا دے؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں ہم دریافت کریں گے کہ مکھی کا وجود کیوں اتنا اہم ہے۔ یہ محض گندگی کی علامت ہے یا ماحول کے لیے ایک قدرتی صفائی کرنے والی مشین؟ کیا یہ صرف بیماریاں پھیلاتی ہے یا ان کے خاتمے میں بھی کردار ادا کرتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا مکھی واقعی انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے؟ مکھی کا وجود سننے میں عجیب لگتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے، یہ ایک ایسا نظام جو صدیوں زمین پر ایک حیرت انگیز نظام کا حصہ ہے، جسے بظاہر کوئی نہیں سمجھتا، مگر جس کے بغیر شاید ہماری دنیا ادھوری ہے۔ جب ہم مکھی کو صرف ایک گندگی پھیلانے والی مخلوق سمجھتے ہیں تو ہم اس کی اصل حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کئی جدید سائنسیں مکھی کی آنکھ، اس کی پرواز اور اس کی زندگی کے نظام سے سبق حاصل کر رہی ہیں؟ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مکھی کی 360 ڈگری وزن کی آنکھ جدید کیمروں میں استعمال ہوتی ہے؟ کہ مکھی دنیا کے کئی حصوں میں یعنی حیاتیاتی کچرے کو ختم کرنے والی اہم مخلوق بن چکی ہے۔ بلکہ کچھ سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا سے تمام مکھیاں ختم ہو جائیں تو زمین پر گندگی کا وہ طوفان آ سکتا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن، حدیث اور قدیم مشرقی و مغربی فلسفے میں بھی مکھیوں کا ذکر ہے، کبھی ان کی حکمت کے طور پر، کبھی ان کی عاجزی کے طور پر، اور کبھی ان کے ذریعے انسانی غرور کو توڑنے کے لیے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ مکھی کا وجود معمولی نہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے ایک پیغام ہے اور ہر مخلوق اپنی جگہ پر اہم ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس حیران کن معلوماتی ویڈیو میں شامل ہو جائیے، جہاں ہم مکھی کی زندگی، اس کے کردار اور زمین پر اس کے اثرات کو قریب سے دیکھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ کیوں مکھی کا وجود نہ صرف قدرتی نظام کا حصہ ہے بلکہ ہماری زندگیوں کا ایک خاموش محافظ بھی ہے۔ ہم کھولیں گے وہ راز جنہیں آج تک شاید کسی نے نہ جانا، نہ سنا، وہ حقیقتیں جنہیں سن کر آپ کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، اور دکھائیں گے وہ پہلو جو مکھی کو محض ایک حقیر مخلوق نہیں بلکہ قدرت کی عظیم حکمت کا حصہ ثابت کرے گی۔ دوستو، میرا چینل اسلامک ہے، اس لیے میں اسلامی لحاظ سے مکھی کے وجود کے بارے میں بات کروں گی۔
کہ مکھی کیوں پیدا کی گئی۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کے یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو پیدا کر کے اپنی حکمت کا واضح ثبوت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم ایک پتا بھی ہلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں سانس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں رزق پہنچتا ہے۔ تو دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے ایک مثال ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر کام سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو میں آپ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خود میں ڈھونڈا کریں کہ آپ میں کہیں تکبر کی علامت تو نہیں۔ اگر آپ میں ایسی کوئی علامت ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا خدا آپ سے ناراض نہ ہو، آپ سے راضی ہو۔ وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر نہیں انجانے میں کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے، تاکہ میں آپ تک مزید ایسی حکمت والی ویڈیو پہنچا سکوں۔ اللہ حافظ۔